ہم سب بیک وقت سارے جمع ہیں قرآن کے محافظ بن کر، وکیل بن کر، قرآن کی حرمت اور عظمت کے لیے فاستبقوا الخیرات کا مصداق بن کر انشاءاللہ امید ہے کہ تمام حضرات اس ضابطے کی پابندی کریں گے۔ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا علی رضا صاحب جو میلاد کمیٹی کی نمائندگی فرما رہے ہیں وہ تشریف لائیں، مختصر سے 2-4 بول نعت شریف کے پیش فرما کر اور اپنی حاضری لگا دیں۔ درود سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان گنج تن رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تمامی احباب جتنے بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، آپ تمامی احباب نے اپنا ایک حق ادا کیا ہے۔ یہاں پر بہت سے علماء کرام ہیں جو اپنے اپنے انداز میں حاضری لگائیں گے۔ میں ایک میلاد کمیٹی، مرکزی میلاد کمیٹی ٹیکسلا کا ایک ادنا سا رکن ہونے کے ناطے سے آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح میلاد کمیٹی کا ایک ہی پیغام ہے۔ آج جس طرح اس سٹیج پر ہم سارے مسالک کے لوگ ایک چھتری کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شریف کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسی طرح ہر میدان پر اگر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس لیے سب سے پہلی بات، آج اگر کوئی قرآن بار چلائے، قرآن کی بے ادبی کرے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی بے ادبی کرے، وہ تو کافر ہے۔ لیکن آج ہمارا اس ٹیکسلا کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر اپنے علماء بھی محفوظ نہیں ہیں، اپنی مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں۔ چند ٹکے کے لوگ جو مساجد کے اندر آ کر اپنے آپ کو کمیٹیوں کا گھرپیش بنا کر وہ علماء کی بے ادبی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ہم سارے علماء کی قدر نہیں کریں گے، ہم قرآن پڑھانے والوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی قدر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج اس مجمع کے اندر ایک عہد کریں، ہم قرآن کی جو قدر کرنی ہے، ہم نے قرآن کی جنہوں نے بے ادبی کی ہے ان کو اگر ہم جواب کیسے دیں گے؟ ہم آج سے نیت کرتے ہیں اپنے گھر سے ہر ایک بچے کو اٹھا کر مدارس کی طرف بھیجیں گے، مساجد کی طرف بھیجیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے، ان کو عالم دین بنائیں گے، کسی فرقہ واریت پر نہیں جائیں گے۔ جب تک ہمارے گھر کے اندر دین نہیں آئے گا، ہم لاکھوں چھوڑ کر کروڑوں اکٹھے ہو جائیں، سڑکیں بند کر لیں، سڑکیں بند کر لیں، لیکن ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، ایک ہی صورت ہے، جو آج اس خوبصورت مجمع کے اندر نیت کریں، ہم اپنی اولادوں کو مدارس میں داخل کروائیں گے۔ اپنے قریب جتنی بھی مساجد ہیں ان کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اولادوں کو کیا کریں گے جی، مدارس کے اندر داخل کروائیں گے، اپنے محلے کی مساجد آباد کریں گے۔ اسی میں ہماری بہتری ہے۔ ایک ہی نعرہ لگائیں، آج ہماری ضرورت ہے اس چیز کی کہ تحفظ سے ناموس رسالت ہو، قرآن کی ریلی ہو یا کوئی بھی ہو، جب تک ہم جان سے ہی نہیں نکلیں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ دعائے رب باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔
آپ حضرات سے گزارش کی ہے بہت نظم و ضبط کے ساتھ رہیں گے. اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مولانا علی رضا صاحب. مقررین سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے 3 منٹ سے زائد وقت کوئی بھی نہ لے, صرف قرآن کی عظمت پر بات کرے. آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے بس. یہ جو لکھا ہوا ہے قرآن ہماری ریڈ لائن, یہ جو آپ کے سامنے یہ ساتھیوں نے فلیکس اٹھائے ہوئے ہیں, قرآن ہماری ریڈ لائن, اسی پر گفتگو کرنی ہے, اسی کو اپنا موضوع اور عنوان بنانا ہے. اب اس کے بعد تشریف لاتے ہیں سنی علماء کونسل کی نمائندگی کرنے کے لیے صرف 3 منٹ کے لیے مولانا طاہر فاروقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آج کا یہ عظیم الشان انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سویڈن کے اندر گزشتہ جمعہ حکومتی سرپرستی میں وہاں کے سیکورٹی اداروں کی موجودگی میں مسلمان جو اس وقت دنیا میں 2.25 ارب کی تعداد میں ہیں, مسلمانوں کی مقدس کتاب, جس کتاب کے لیے مسلمان جان دینا اپنا ایمان سمجھتا ہے, اپنی نجات سمجھتا ہے, اس قرآن مقدس کو نہ صرف معاذ اللہ پاؤں کے تلے روندا گیا بلکہ فٹ بال کی طرح ٹھوکریں ماری گئیں اور نظر آتش کیا گیا. میں تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو کہتا ہوں بغیرتی چھوڑ کر غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں جہاں پر سویڈن کے سفارت خانے ہیں ان سفارت خانوں کو بند کر کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کے بعد ان کو بتایا جائے جب تک اس میں ملوث کرداروں کو جب تک سزا نہیں ملے گی ہمارے ساتھ تمہارے کسی قسم کے سفارتی تعلقات نہیں ہو سکتے. ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور آج کے اس مظاہرے کی وساطت سے عظمت قرآن کے عنوان پر یہ مظاہرہ ہے. میں عرض کرتا ہوں پاکستان یا دنیا میں جہاں بھی قرآن مقدس کی توہین ہو, بے ادبی ہو, یہ آج کا مجمع اس مجمع کی وساطت سے میں کہنا چاہتا ہوں تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اسی مجمع کی قرآن مقدس کی حرمت قرآن کا یہ جو مظاہرہ ہے اس کی وساطت سے میں عرض کرتا ہوں گزشتہ ماہ ہمارے پاکستان کے باڑہ چرار میں بھی قرآن مجید کو مساجد کے اندر چلایا گیا. حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جتنے افراد اس میں ملوث ہیں ان سب کو سزا دی جائے. آخری بات حرمت قرآن کی بات ہے. کل واقع بابڑا گاؤں کے اندر مسجد دیوار قرآنی آیت کے اوپر معاذ اللہ گندگی پھینکی گئی اور میں اپنے اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے FIR کاٹی, ملزم کو گرفتار کیا. اب یہ پورا احتجاج یہ پوری عوام مطالبہ کرتی ہے اس قرآن کی توہین کرنے والے کو سزا دی جائے. بے شک بے شک دی جائے بے شک دی جائے. آئندہ کوئی بھی قرآن مقدس کی گستاخی نہ کرے. قرآن گستاخان قرآن گستاخان قرآن. اگلے مقرر کو اس پیغام کے عرض کرنے کے بعد دعوت دوں گا کہ مغرب والوں ڈرو اس دن سے کہ جب پاکستان کے تمام مفتیان کرام متفقہ طور پر فتویٰ جاری کریں گے کہ گستاخوں تک پہنچ کر ان کی گریبان پکڑ کر اور ان کو جہنم رسید کرنا عین ثواب ہے. یاد کرو وہ وقت جب پاکستان کی سرزمین سے خودکش حملوں کے جواز کا فتویٰ سب سے پہلے دنیا میں آیا تھا اور پھر تمہاری چیخیں آسمان تک پہنچی تھی, تم تڑپ اٹھے تھے, تم نے بڑی کوشش کی, تم نے ان لوگوں کو قتل کیا, ان مفتیوں کو تم نے ختم کیا, لیکن آج تک وہ فتویٰ برقرار ہے اور اسی فتوے کی روشنی میں تم 43 ممالک والے افغانستان سے ناک رگڑ کر بھاگ گئے. یاد رکھو اگر ان اقدامات سے باز نہیں آؤ گے تو انشاءاللہ یہ فتویٰ بھی عالم اسلام میں پاکستان کے سر سجے گا اور یہاں سے فتویٰ آئے گا. اور اس فتوے سے پہلے ہم اعلان کرتے ہیں ہم غازی ممتاز قادری, غازی فیصل خالد جیسے غازیوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور ہم اعلان کرتے ہیں اور دنیا کے بدمست کافروں, قرآن دشمنوں, تمہارا علاج کل بھی یہی تھا, تمہارا علاج آج بھی یہی ہے. انشاءاللہ غازی آنے والا ہے, وہ دن دور نہیں ہے. غازی
بھی تمہارے گریبانوں تک پہنچے گا انشاءاللہ. دونوں ہاتھ لہرا کے کہیں انشاءاللہ. دعوت دیتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے منصور عباسی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین مجلس کو السلام علیکم. آج ہم یہاں جو اکٹھ کیے ہوئے ہیں، حرمت قرآن ہمارا نصب العین ہے. اس وقت مقصد ہے سارے اکٹھ کا بات یہ ہے کہ جب ہم بچے ہوتے تھے، صبح فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے، واپسی میں ہر گلی سے تلاوت کلام پاک کی آواز آتی تھی. لیکن موجودہ دور میں وہ آوازیں معدوم ہو گئی ہیں. آج کسی گلی سے تلاوت کلام پاک کی آواز نہیں آتی. کیوں؟ ہم نے آج قرآن کو بند کر کے اوتاکوں میں رکھ دیا ہے. آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو خود سے دور کر دیا ہے، جس کا یہ صلہ ملا ہے کہ ناہنجار اٹھتے ہیں، ہمارے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں. آج یہ عہد کرو، صبح فجر کے وقت اٹھو گے، روز قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں کرو گے، اپنے بچوں کو بھی تلاوت کرواؤ گے، اپنی بیویوں سے بھی تلاوت کرواؤ گے. میں دیکھتا ہوں اس کے بعد کون ناہنجار اٹھتا ہے، کس میں اتنی جرأت آتی ہے کہ وہ آ کے حرمت قرآن پہ انگلی اٹھانے کی جرأت کرے. 11 جولائی کو جنیوا میں اس مسئلے کو حکومت پاکستان اقوام متحدہ کے سامنے اٹھانے جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حرمت قرآن کا گلی سے لے کے اس ملک کے سپریم ایوانوں تک ہمیشہ اٹھایا جائے گا. اور کوئی چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی عام ہو کوئی خاص ہو، ہر کسی کا فرض ہے اور ہر فورم پہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا. اور اس کے ساتھ یہ کہتا چلوں کہ قرآن پاک سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، سب کا ایمان ہے. قرآن ہمارا ہے. جب قرآن ہمارا ہے تو پھر آپس میں فروعی اختلافات کیوں؟ ایک ہو جاؤ، آج سب ایک ہو جاؤ، کیونکہ جب تک تم ایک نہیں ہوگے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے آج ایک ہو جاؤ. جس طرح قادیانیت کو کافر قرار دینے کے لیے سب ایک ہوئے تھے، آج بھی ایک ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ سب کا مقدر ہوگی. وما علینا. منصور عباسی صاحب کی تمام باتوں کی تائید کے ساتھ اگلے مقرر کو میں دعوت دوں گا پاکستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کے لیے سید مدثر شاہ صاحب. آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما.